السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ آپ نے کس جرم میں سزا پائی ہے؟ قتل۔ میرا دل اندیشوں میں گھرنے لگا۔ کس کا قتل؟ دل کے ساتھ الفاظ بھی لرز کر ادا ہوئے۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں اب میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اپنے ایک شوہر کے قتل، وہ نفرت سے بولی۔ اس نے کہا تو میرا قلم رک گیا اور میں حیرت سے دوچار ہوئی۔ ایک کیا مطلب؟ بس ایک ہی مار سکی، باقی 3 حرام خور بچ گئے۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح دانت کچکچانے لگی، جیسے کسی کو کچا چبا جائے گی۔ بہت مارتا تھا ذلیل آدمی، گالی دیتا، بد کردار کہتا، جیسے میں زر خرید لونڈی ہوں، پیسے دے کر جس نے خریدا ہے مجھے۔ مرد سب کچھ کرے تو جائز، عورت کرے تو ناجائز۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں جاننے کے لیے بےتاب سی بولی۔ پھر مار دیا میں نے اس کو، اس نے نفرت سے کہتے ہوئے یوں ہاتھ جھاڑے جیسے بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا ہو۔ گردن کو دائیں بائیں حرکت دے کر تھکاوٹ اتارنے لگی تو کبھی بالوں میں انگلیاں گھسا کر سر کھجانے لگتی۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، جیسے اسے قتل پر کوئی ملال اور افسوس نہ ہو۔ شاید اس کا شوہر بہت ظالم تھا، جس کے ظلم سے تنگ آ کر اس نے اسے مار ڈالا، میں نے سوچا، مگر کہانی ابھی بھی میری نگاہوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس عجیب سی عورت کے 2 لفظوں نے میرا دماغ الجھا کر رکھ دیا۔ لفظ ایک اور باقی 3 حرام خور۔ تجھے پتا ہے میں نے اس موئے کو کیوں مارا؟ یکایک وہ رازدارانہ انداز میں ہونٹوں کے ایک طرف اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، جیسے کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہو اس کے پاس۔ کیسے مارا؟ میں نے پوچھا۔ وہ رات کو سویا، میں نے اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ خبیث کو بچ نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہیں کتے کی موت مر گیا۔ اتنا ظالمانہ طریقہ کسی کی جان لینے کا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ضرور وہ شخص کسی سنگین معاملے کی وجہ سے مارا گیا، ورنہ عورت جو صبر کی دیوی ہے، وہ کہاں اپنے مجازی خدا کو یوں قتل کرتی ہے؟ مجھے اس عورت سے ہمدردی ہونے لگی۔ ویسے بھی معاشرے کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ حقیقت جانے بغیر مرد کو ظالم کسائی اور عورت کو مظلوم بنت مظلوم قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ حالات اس طرح کی سنگین نوعیت اختیار کر گئے؟ وہ ٹکڑوں میں قصہ سنا کر میری کوفت کو بڑھا رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ وہ مریضہ تھی، اس پر سختی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرا راز جان گیا تھا اور دھمکی دینے لگا تھا کہ باقی 3 کو بھی میری اصلیت بتائے گا۔ مختصر سے جواب دے کر حسب عادت اس نے پھر سے بریک لگائی۔ تو اب تو میں جھنجھلا گئی۔ دیکھیں، مجھے کھل کر ساری بات بتائیں، مجھے آپ کی باتوں کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ضبط اور صبر سے میں نے درخواست کی، مضبوطی سے میں نے اس کو تھامتے ہوئے کہا، محبت بھرے انداز میں، کہ دیکھو سب کچھ مجھے بتاؤ، میں تمہاری بہنوں کی طرح ہوں۔ تو اس کے چہرے کا تناؤ بہت ہی نرم پڑ گیا۔ وہ رفتہ رفتہ مکمل داستان سنانے کی طرف آ ہی گئی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے۔ میرا باپ بہت حسن پرست تھا، مگر اس نے غلط راستوں کا سہارا لینے کے بجائے 4 شادیاں کر لی۔ اگر ایک بیوی مر جاتی یا طلاق لے لیتی تو وہ صبر سے نہ بیٹھتا، بلکہ اس کی جگہ ایک اور شادی رچا لیتا۔ میں نے ساری زندگی اپنی ماں کو روتے پیٹتے دیکھا۔ وہ ابا کو جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں دیتی، مگر ابا پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ابا فخر سے کہتا، میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، مذہب نے مجھے اجازت دے رکھی ہے۔ ابا کی دیکھا دیکھی 3 بھائی بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ جب گھر کا سربراہ اتنے دیدہ دلیری سے یہ سب کرے تو اولاد کہاں پیچھے رہتی ہے؟ وہ تو ہوتی ہی سوا سیر ہے۔ 3 بھائیوں نے بھی 4 شادیوں کا مشغلہ اپنا لیا۔ دولت کی ریل پیل تھی، سو 4 بیویاں کسی طور پر بھی بوجھ نہ ہوتی، مگر گھر میں ہر پل کی بک بک جھک جھک لگے رہتی۔ جب عورت کی زبان کھلے تو مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے، وہ مار پیٹ کر کے اپنا غصہ نکالتا ہے۔ عورت کا مزید خون جلانے کے لیے مشہور زمانہ جملہ ہر وقت زبان پر رہتا ہے، مرد کو 4 شادیوں کا حق مذہب نے دیا ہے، کون ہے جو انہیں ان کے حق سے دستبردار کرے؟ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ شروع میں تو ان معاملات کو سمجھ نہ پاتی، مگر پھر آہستہ آہستہ ان روتی پیٹتی عورتوں سے ہمدردی ہونے لگی۔ جو دل میں ہمدردی بڑھنے لگی، مردوں کے لیے نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ ابا یا بھائی سب کے سامنے اعلان کرتے 4 شادیاں کرنا ہمارا حق ہے،
تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ دل چاہتا پوری دنیا کو آگ لگا دوں، سارے مردوں کو جلا کر راکھ کر دوں اور ان کی راکھ کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر اڑا دوں۔ یہ سب صرف سوچا جا سکتا تھا، عمل کرنا تو ناممکن تھا۔ مجھے بعض اوقات اپنی بے بسی پر بہت رونا آتا، راتوں کو اذیت سے جاگتی رہتی، گھر کے مردوں اور تمام دنیا کے مردوں سمیت ان تمام مردوں کو جی بھر کر گالی دیتی، مگر نفرت کسی طور پر کم نہ ہوتی۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اصل سے پیارا جس طرح سود ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی انسان کو وہ چیز زیادہ بری لگتی ہے جس سے کسی برائی یا تکلیف کا آغاز ہوتا ہے، یعنی شروعات ہوتی ہے۔ میرا دماغ بھی آغاز کے بارے میں سوچ کر تلخ ہونے لگتا۔ آخر مذہب نے مرد کو 4 شادیوں کا حق دیا ہی کیوں ہے؟ اگر انہیں یہ حق نہ ملتا تو یہ ظلم نہ ہوتا۔ مذہب نے سخت زیادتی کی۔ اس معاملے میں عورتوں کے ساتھ مجھے مردوں سے نفرت تھی، اب مذہب پر بھی غصہ آنے لگا۔ میرے دل میں غصے کا الاؤ دیکھنے لگا۔ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں تو پھر عورت کیوں نہیں؟ اس تمام بغاوت اور نفرت نے میرے دل میں سوچ کا نیا بیج بو دیا، اور مردوں کی بے حسی اور لاپرواہی اس پر مٹی بن کر گری اور اسے زمین کی پستیوں میں لے گئی۔ عورت کی آنکھوں سے بہتا آب آنسو اس کی سیرابی کے لیے کافی تھا۔ پہلے ننھا سا پودا نکلا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے تناور لمبا قداور درخت بن گیا، زہر میں بھرا، جس پر زہریلے کانٹے تھے۔ جس طرح تسبیح کے دانوں پر انسانی زبان کوئی ورد کثرت سے کرتی ہے، ویسے ہی ورد کثرت سے میں کرنے لگی۔ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ اسی دوران میرا رشتہ میرے چچا کے بیٹے سے طے ہو گیا اور میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ مہینہ مہینہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا۔ خالی دماغ شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ میرے پاس فراغت ہی فراغت تھی۔ فیس بک پر فرینڈشپ میرا مشغلہ بنا تو کافی لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ انسٹاگرام پر تصویر لگاتی تو لڑکے دیوانے ہو جاتے۔ بات دوستی سے آگے بڑھی اور شادی پر اصرار ہونے لگا۔ یہاں ہی میرے انتقام کا آغاز ہوا۔ وہ حسن بے مثال سے گھائل ہوئے تو میرا کام آسان ہوتا گیا۔ ان میں 3 لڑکے تو میرے شہر کے ہی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں دنیا میں تنہا ہوں اور اپنی شادی کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں، اور پھر میں نے 4 کو 4 سے شکست دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان تینوں سے بھی نکاح کر لیا، حالانکہ میں پہلے ہی سے اپنے چاچا زاد کے نکاح میں تھی۔ ایک زوردار قہقہا اور تالی کی گونج مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ عورت تالیاں بجاتے ہوئے دیوانہ وار ہنس رہی تھی، منہ پھاڑ پھاڑ کر کہہ لگا رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ میں نے بھی 4 شادیاں کر لی، 4 کے بدلے 4۔ وہ 4 انگلیاں دکھاتے ہوئے تقریباً چیخنے لگی تھی۔ میں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ یوں لگا جیسے زمین ڈول رہی ہو۔ ابھی میں اس میں چلی جاؤں گی، بس تھوڑی دیر تک میں اس میں دھس جاؤں گی، یا پھر کمرے کی چھت مجھ پر آن گرے گی۔ میرا دماغ چکرانے لگا، دل متلانے لگا۔ میں کیا سمجھ رہی تھی اور قصہ کیا نکلا؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں بے یقینی سے بولی۔ مجھے اس عورت سے ہرگز اتنی جرأت اور ہمت کی امید نہ تھی۔ وہ تو بہت سیدھی سادی لگ رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حقیقت سچائی جاننے کی کوشش میں خود ڈوبنے کے قریب ہو جاؤں گی۔ مذاق جھلی ہو گئی ہے؟ میں تجھ سے کیوں مذاق کرنے لگی؟ کیا تیرا میرا مذاق بنتا ہے؟ وہ میرے قریب آ کر کن پٹی پر نفرت سے ایک چپت لگاتے ہوئے بولی، جیسے میرا دماغ ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اسے حیرت سے تکے جا رہی تھی، سر تاپا بار بار اسے اوپر سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ کئی بار، نہ جانے کتنی بار، پھر بھی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ او مائی گاڈ! میں نے سر تھام لیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر آپ تو عورت ہیں، عورت ایک وقت میں 4 شادیاں کیسے کر سکتی ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اب اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کتنا سنگین قدم اٹھایا تھا، دنیا و آخرت کا عذاب مول لے لیا تھا، اور اسے فکر نہ تھی۔ یوں مذہب سے لڑنا اور یوں مذہب کے آگے کھڑے ہو کر وہ نادم ہونے کے بجائے فخری انداز میں خوش ہو رہی تھی، جیسے زندگی میں بہترین کارنامہ انجام دیا ہو۔ انسان چھوٹے موٹے گناہ کر کے بھی رب کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اور وہ شدید نافرمانی پر بھی اکڑ رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ کیا آپ کے پہلے شوہر کو کچھ خبر نہ ہوئی؟ میرے دل میں سوال آیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا۔ میرا پہلا شوہر تو شہر سے زیادہ باہر ہی ہوتا تھا، صرف چند دنوں کے لیے آتا، بس جانے کے بعد میں بالکل آزاد ہو جاتی۔ میکے کا بہانہ بنا کر تینوں شوہروں کو خوب الو بناتی اور دل ہی دل میں خوب مزہ لیتی، کبھی ایک کے پاس تو کبھی دوسرے،
اور پھر تیسرے کے پاس کسی کو رتی برابر بھی شک نہ ہوتا تھا۔ میں پہلے شوہر کے پاس آنے تک لوٹ آتی۔ یوں مردوں سے میرا انتقام پورا ہو رہا تھا۔ وہ جو انتہائی متکبر بنے، بہت ہی گھمنڈ تھا نا، کہ 4 شادیوں پر وہ کرتے پھرتے تھے، میرا باپ، میرا بھائی اور باقی مرد، اب وہ حق میرے پاس بھی تھا۔ میری کبھی کسی شوہر سے انبن ہوتی، یعنی لڑائی جھگڑا ہوتا، تو وہ مجھے دھمکی دیتا، میں دوسری شادی کر لوں گا، تو میں اس کی دھمکی پر ذرا بھی نہ ڈرتی اور نہ ہی روتی، نہ ہی بین ڈالتی، بلکہ دل ہی دل میں خوب زور زور سے ہنستی، جاؤ کر لو جتنی مرضی شادیاں، میری بلا سے میری جوتی کو بھی اس کی فکر نہیں۔ وہ میری حالت پر حیران رہ جاتے، کیونکہ مردوں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کرو تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتی ہیں۔ پھر مجھے ہلکا سا بخار رہنے لگا، میں اس کو معمولی سمجھی اور کوئی توجہ نہ دی، مگر آہستہ آہستہ بخار بڑھنے لگا۔ بہرحال میں اپنے پروگرام پر سختی سے عمل پیرا تھی، آخر مرد بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، چاہے جیسی مرضی حالت ہو تو بیوی کے سامنے ادب سے غلام بن کر ضرور حاضر ہوتا ہے۔ میرا جب بخار زور پکڑنے لگا تو میرا پہلا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوائیں دی گئی، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک شام جب میں بخار میں جلتی ہوش سے بیگانہ بستر پر پڑی تھی کہ میرا پہلا شوہر گھر آیا۔ اس کے تیکھے تیور کسی طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اسی حالت میں مجھے بے دردی سے مارنے لگا۔ اس نے مجھے مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا۔ میں وجہ پوچھتی رہ گئی، مگر وہ بتانے کے بجائے پیٹتا رہا۔ بہت منت سماجت کے بعد اس نے ڈاکٹری رپورٹس میرے منہ پر دے ماری، جن میں انکشاف ہوا تھا کہ میرے جسم میں ایڈز کے جراثیم کی موجودگی کا اشارہ ملا ہے۔ میں نے بہت قسمیں کھائیں کہ میرا کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں، پیر پکڑے، مگر اس کا اعتبار مجھ پر سے ختم ہو چکا تھا۔ اسی دوران میرے میلے سے فون نے میری راز کی مکمل رپورٹ کھول کر سامنے رکھ دی۔ ان کے مطابق میں پورے 1 سال سے ان سے ملنے نہیں آئی تھی، جبکہ میرا پہلا شوہر تو یہی جانتا تھا کہ میں میکے جاتی ہوں۔ باقی تینوں کو میں نے بتا رکھا تھا کہ میں دور پار کے رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہوں، سو وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ میرا شوہر صرف مجھے بدکار سمجھ رہا تھا، اصل بات تو وہ نہیں جان سکا کہ میں نے 3 اور شادیاں کر رکھی ہیں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ وقت زیادہ گزرا تو میرے تینوں شوہروں کی بے قراریاں عروج پر پہنچ گئی، فون پر فون کرنے لگے۔ میں ٹال مٹول کرتی، مگر وہ طیش میں اب آ رہے تھے۔ کوئی اصرار کرتا کہ ابھی فوراً ابھی تم گھر پہنچو ورنہ میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ کوئی اصرار کرتا پتہ بتاؤ اپنے رشتہ داروں کا، میں تمہیں لینے آتا ہوں، مگر میں کسی نہ کسی طرح بات گول مول کر دیتی۔ میرا شوہر مجھ پر سخت پہرا رکھنے لگا، وہ گھر سے بالکل نہ نکلنے دیتا۔ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر ایک روز میں پکڑی گئی، میرا راز کھل گیا۔ میرا پہلا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے جو باہر گیا تو میں نے اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے خود کو چوکنا کر لیا، مگر پہلا شوہر کہیں نہیں گیا تھا، وہ اسی شہر میں تھا، بس مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے موقع فراہم کیا تھا۔ میرا راز کھلا تو وہ میری جان لینے کے در پر ہو گیا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ خود کو پاگلوں کی طرح نوچنے لگا تو میرے دل کو بہت سکون ملا۔ عورتیں بھی تو سوتن کا سن کر اسی طرح روتی پیٹتی ہیں، مگر مرد کب احساس کرتا ہے، بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگتا ہے، کبھی کسی کی جذبات کی پرواہ نہیں کرتا، شادیوں پر شادیاں کرتا ہے۔ وہ بالکل گمسم سا ہو گیا، یوں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اتنا واہیات اور بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں۔ وہ بالکل کسی بے بس عورت کی طرح لگ رہا تھا۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اس کی بے بسی اور لاچارگی پر، مگر میں اس کے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ سویا اور میں نے اپنا کام دکھا دیا، اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ وہ پاگلوں کی طرح کہہ لگا رہی تھی منہ پھاڑ کر۔ میں اس کی صفاقی پر حیرت سے بس منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ کیوں ٹھیک کیا نا میں نے ان خبیثوں کے ساتھ، کیسا آئینہ دکھایا۔ بڑے حاکم بنے پھرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اپنی حاکمیت پر، مذہب کے نام پر خود کو نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے انہوں نے۔ میں نے بدلہ لیا، 4 شادیاں، ان میں سے ایک کو مار دیا۔ وہ اپنے کام پر بہت مطمئن تھی۔ پیچھے سے آتی اس کی آوازیں کوریڈور تک میرا پیچھا کرتی رہیں، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ 4 کا بدلہ 4۔ میرے حواس بے قابو ہو رہے تھے۔ اپنی ہی ہم جنس یعنی اپنی ہی جیسی ایک عورت کی سوچ، خود سری اور سرکشی پر میری روح ماتم کرنے لگی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنسو مچل رہے تھے باہر نکلنے کے لیے۔ میرے فرینڈز مجھ سے میری گھبراہٹ کی وجہ پوچھتی رہی، مگر میں انہیں کیا بتاتی۔ 4 کے بدلے 4، ان الفاظ کی بازگشت میرے کانوں میں گونجتی رہی۔
सुरमई गीली सड़क पर बस भागती जा रही थी। अब्र आलूद मौसम ने बारिश बरसाकर हर सू जल थल कर दी। मुझे घुटन का एहसास होने लगा तो मैंने बस खिड़की खोल दी। मैं सोच रही थी, एक औरत क्या इस तरह का कदम उठा सकती है? नहीं, इसके पीछे कोई और तो कहानी है। एक मामूली औरत कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ये राज जानना था कि कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम जिससे मिलकर आई हो उसने तुम्हें क्या कहानी सुनाई? जब 2-3 दिन के बाद मेरे होश संभले तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो कहने लगी, नहीं, एक औरत जुल्म की हद जब करती है, जब उस पर भी जुल्म हो। जुल्म उस पर नहीं हुआ था, उसके बाप ने तो उन औरतों पर जुल्म किया था। आखिर वो मर्द से नफरत कर रही थी, अपने ऊपर होने वाले जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि औरतों की वजह से। इसके पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है। तुम एक बार फिर उसके पास जाना और उसके तेवर देखना, क्या उसका अंदाज इंसानों वाला है? क्योंकि बकौल तुम्हारे वो जिस तरह जोर जोर से मुंह फाड़ कर हंस रही थी, वो इंसान तो नहीं लग रही थी। देखो, साइंस ये बात नहीं जानती और ना मानती है। वो तो कहती है दिमाग का कोई खलल है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह की ही डॉक्टर हूँ। मगर जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरी सोच कह रही है कि मामला वो नहीं जो हमें दिख रहा है। तो फिर इसके लिए तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ होगी, पर उसके सामने नहीं, छुप कर सब देखेंगे। और फिर अपनी दोस्त के कहने पर 1 महीने के बाद मैं फिर वहां पहुंची। उसके चेहरे पर से शैतानियत टपक रही थी। अजीब ही उसका अंदाज था, बाल बिखरे, कपड़े फटे। वो फिर से वही कह रही थी, 4 का बदला 4, 4 का बदला 4। ये मर्द, नफरत करती हूँ मैं इन मर्दों से। मैं अंदर दाखिल हुई। उसने मुझे पहचान लिया और कहा, क्यों वापस आ गई? एक औरत हो ना, एक औरत होकर एक औरत को गलत समझ रही हो कि तुम भी इन मर्दों पर यकीन रखती हो? हाँ, तुम भी वही औरत हो, उन्हीं औरतों में से हो जो मर्दों के पैरों की जूती हैं। मैं खामोशी से सब सुन रही थी, मुलाहिजा कर रही थी वो क्या कहना चाहती है, कहीं तो राज उगलेगी। मेरी दोस्त पीछे खड़ी थी पर उसे नजर नहीं आ रही थी, चुप कर उसकी वीडियो बना रही थी। मैंने उसे कहा, मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले क्या तुम्हारे साथ किसी ने कोई ज्यादती की, यानी तुम्हारी इज्जत पर हमला वगैरह? उसने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो किसी को घास नहीं डालती थी। लेकिन फिर तुमने मर्दों के साथ जो कुछ किया और फिर अपने शौहर को कत्ल कर दिया, जो कुछ तुम्हारे बाप ने किया, तुम्हारे भाई ने किया, उसमें तुम भी शामिल थी? नहीं, मैं शामिल नहीं थी, लेकिन मैं देखती थी उन औरतों को रोते हुए, बिलखते हुए। ऐसा नहीं हो सकता। औरत पर जब तक खुद जुल्म ना हो वो कभी आवाज नहीं उठाती उस जुल्म के खिलाफ। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कोई औरतों के हुकूक के लिए लड़ता है। इसके लिए बहुत सी NGOs हैं, बहुत से फलाही इदारे हैं, लेकिन वो लोग इस हद तक नहीं गुजरते। तुमने तो बिल्कुल हद को पार कर दिया। कोई ना कोई राज तो जरूर है जो तुम मुझे नहीं बता रही। बस ये कहने की देर थी, एकदम वो आपस से बाहर हो गई। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। चूंकि मेरे दोस्त ने कहा था वो जो कुछ करे थोड़ा सा बर्दाश्त करना, हमें देखना है उसके अंदर की उस असलियत को। अब तो उसका चेहरा बदल रहा था, उसके चेहरे के नकूश बदल रहे थे। चेहरे पर उसके पीलाहट थी, अब उसका पूरा चेहरा सियाह हो रहा था, आंखें लाल हो रही थी। उसने कहा, तू क्या समझती है मैं कौन हूँ? मैं एक जिन हूँ। जब ये रोती थी ना तो मैं इसे देखता था। इसके घर के बाहर एक दरख्त था, उस दरख्त पर रहता था मैं। इसके हुस्न का दीवाना था। जब मैं इसे देखता कि रोती है और कहती है मेरा बाप औरतों पर बहुत जुल्म करता है, मेरी माँ पर बहुत जुल्म करता है, मेरा भाई भी ऐसा ही है और सारे भाई भी शादियाँ करते रहते हैं, तब मैं समझ गया कि मुझे इसका साथ देना होगा और मैं इसके जिस्म में घुस गया। फिर जैसे ही मौका मिला मैंने इसके जरिए तमाम मर्दों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। तू क्या समझती है कि मैं इसे मोहब्बत नहीं करता? ये मोहब्बत ही है कि जिस वक्त इसके शौहर ने इसे मारा था और ये तड़प रही थी दर्द से, वो कह रहा था तू बदकिरदार है, और मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा था। फिर मैंने सोच लिया इसके पहले शौहर को मारूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे शौहरों को मारूंगा। लेकिन फिर ये पकड़ी गई। जब ये पकड़ी गई तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि इसके उन तीनों शौहरों को भी मैं मारता। फिर भी मैंने ऐसा काम किया कि अब मैं बहुत खुश हूँ। वो जोर जोर से फिर से मुंह फाड़ कर हंस रही थी, पर बोल रहा था वो जिन। फिर वो पीछे हटी झटके से। उसने कहा,
تو جانتی ہے میں نے ان تینوں کو کیسے مارا؟ میں اسی کے روپ میں ان تینوں کے پاس گیا۔ پہلی رات ایک شوہر کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، تینوں کو میں نے آگ لگا دی۔ اس کے چاروں شوہر مر گئے آگ میں جل کر۔ میں بہت خوش ہوں، واپس اس کے پاس آ گیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اس کا شوہر ہوں اور کوئی اس کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو سب سے بدلہ لیا ہے، اس کے آنسوؤں کا بدلہ۔ بس اس کے بعد میں کچھ سن نہیں سکی، میں دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میری دوست نے مجھے بڑی مشکل سے سنبھالا۔ پھر باہر آ کر ہم نے سانس بحال کی۔ اس نے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، کوئی قصور نہیں اس عورت کا۔ اس کے چہرے سے ہی مظلومیت ٹپک رہی تھی۔ جو کچھ کیا ہے اس خبیث جن نے کیا ہے، تو کیا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے؟ ہاں ہم مدد کریں گے، لیکن کیسے؟ اس کا حل تو عامل بابا کے پاس ہے۔ اور پھر میں اپنی دوست کے ساتھ عامل بابا کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا، سچ کہتے ہو تم لوگ، اس کے اندر ایک خبیث جن ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، کسی کے روپ میں بھی آ کر۔ اس نے اس عورت کے ذریعے پہلے شوہر کو مروایا، پھر تینوں کو مار دیا۔ تو بابا کیا اس عورت کو اس اذیت سے نجات نہیں دیں گے؟ وہ تڑپ رہی ہے، وہ مر رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ پھر عامل بابا نے اپنا عمل شروع کیا۔ وہ عمل کرتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، دیکھنا اس کی حالت ابھی بہت بگڑ رہی ہے، اسے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اسے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں سب وہ نفسیاتی مریضہ ہے، لیکن نفسیاتی نہیں ہے، وہ جن تڑپ رہا ہے اندر۔ پھر انہوں نے آخر کار اپنا عمل ختم کیا اور کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ اس کی حالت، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ نڈھال ہو کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ عمل بہت سخت تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اس کے پاس آئی اور دیکھا وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، نہ جانے کیا ہوا کہ یہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئی، میں اور میری دوست اس کے پاس ہی رہی۔ اسے مکمل 2 دن لگے ہوش میں آنے میں۔ ہماری حالت تو بہت ہی بری ہو رہی تھی۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے آخر اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ عامل صاحب کا وہ عمل کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بالکل اسی طرح کی لڑکی تھی جس طرح ہم دونوں تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی شفافیت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ مردوں سے نفرت کرتی رہی، 4 شادیاں کر لی، خبر نہیں کیا کچھ ہو گیا اس کی زندگی میں۔ آج بھی وہ میرے ساتھ ہے، پر اس کا وہ چہرہ، اس کا وہ انداز، اس کے اندر اس جن کا آنا، مجھے آج بھی وہ لمحات یاد ہیں اور میں کانپ جاتی ہوں۔